جی السلام علیکم. صدام حسین معنوياتكم بالحرب. ایک یتیم بچہ اور آگے جا کر دنیا کے سب سے بڑے لیڈرز میں سے ایک، جسے مرے ہوئے کافی سال گزر گئے لیکن آج بھی دنیا اسے یاد کرتی ہے. صدام حسین کے ملک عراق کا اسلام کے ساتھ کافی گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام جیسے پیغمبر پیدا ہوئے. لیکن دنیا کی پہلی جنگ عظیم ورلڈ وار 1 میں برٹش نے عراقیوں سے عراق چھین لی اور عراق پر اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا. We're in this little position right here. Enemies all around us somewhere. Watts says the پھر جب ان کا قبضہ عرب ممالک اور عراق پر ہو گیا تو انہوں نے اپنے پپٹ بادشاہوں کو عراق اور کافی عرب ممالک میں بٹھانا شروع کر دیا. economies and had governments heavily backed by the US. But the feelings among each population were very different. باقی سارے عرب ممالک کے بادشاہ تو آج تک اپنی کرسیوں پر جمے بیٹھے رہے ہیں، لیکن عراق کا بادشاہ اس حکومت کو سنبھال نہ سکا اور وہ ہٹا دیا گیا. اس کے بعد عراق کے کافی لیڈرز بدلنے لگے اور اس کے بعد عراق کے ایک گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا. 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک گاؤں میں صدام حسین پیدا ہوا. صدام حسین کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا اور اس کی ماں نے اسے ایک دوسرے قبیلے کے ساتھ رہنے کے لیے بھیج دیا تھا. اس کے بعد جب یہ بڑا ہوا تو صدام حسین نے اپنی تعلیم بغداد یعنی عراق کے کیپٹل سٹی میں حاصل کی. ایک یتیم بچہ ہونے کی وجہ سے صدام حسین کو اس کے بچپن میں لوگ کافی تنگ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچپن میں ہی ایک بچہ ہونے کے باوجود اپنے ساتھ ایک اسٹیل راڈ رکھتا تھا اور جو بھی اسے تنگ کرتا تھا وہ اس اسٹیل راڈ کو اس کے سر پر دے مارتا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صدام حسین میں بچپن سے ہی ڈر نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. بچپن سے ہی اتنا بہادر تھا. جس کے بعد صدام حسین کی ماں نے دوسری شادی کر لی اور اس کا سوتیلا باپ اس سے اتنا اسٹرکٹلی بیہیویئر سے بات کرتا، اتنی سخت طریقے سے بات کرتا تھا اور اس پر ظلم کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجبوراً اسے وہ گھر چھوڑنا پڑا اور پھر صدام حسین اپنے ماموں کے ساتھ رہنے لگا اور یہاں سے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی. الله أكبر وعاش شعبنا العظيم وبين خونة قلة في الدجيل. کیونکہ صدام حسین کے ماموں کا تعلق ایک عراق کی پولیٹیکل باتھ پارٹی سے تھا. اس پارٹی میں 100 یا 200 کے قریب لوگ تھے. جب صدام حسین نے اس پولیٹیکل پارٹی باتھ پارٹی کو جوائن کیا تو اس کی عمر تو کافی چھوٹی تھی، لیکن اس کی طاقت سے سب لوگ واقف تھے. جب صدام حسین نے اس پارٹی کو جوائن کیا تو اس پارٹی کے لوگ عراق کے پریزیڈنٹ کو مارنے کی پلاننگ کر رہے تھے. یہ کام کوئی آسان کام نہیں تھا، اسی لیے اس کام کے لیے کافی جو اس پارٹی میں شامل بہادر لڑکے تھے ان کو چنا گیا اور انہی بہادر لڑکوں میں شامل تھا 24 سال کا صدام حسین. صدام حسین نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر عراق کے پریزیڈنٹ کی گاڑی پر گولیوں کی بارش کر دی، لیکن اس حملے میں عراق کا پریزیڈنٹ بچ گیا اور مجبوراً صدام حسین کو عراق سے ایجپٹ شفٹ ہونا پڑا. لیکن اس حملے سے امریکہ کی CIA صدام حسین کی بہادری سے کافی امپریس ہو گئی اور
CIA نے صدام حسین کو ٹرین کیا ایز اے فیوچر لیڈر. عراق کے فیوچر لیڈر کے لیے صدام حسین کو ٹرین کیا. جب صدام حسین ایجپٹ میں تھا کچھ ہی عرصے بعد صدام حسین کی باتھ پارٹی کی حکومت عراق میں چھانے لگی. اسی وجہ سے صدام حسین نے ایجپٹ کو چھوڑ کر واپس عراق آنے کا فیصلہ کیا اور جیسے ہی وہ عراق آیا تو وہ عراق کا دوسرا سب سے پاورفل مین بن گیا 30 سال کی عمر میں. اسی دوران عراق ایک آزاد کنٹری ہونے کے باوجود عراق میں جو آئل اور گیس تھا ان پر قبضہ برٹش نے جمایا ہوا تھا اور اسی وجہ سے جیسے ہی صدام حسین عراق کا پاورفل انسان بن گیا تو اس نے آئل اور گیس پر اپنا کنٹرول جمانا شروع کر دیا اور یہاں سے ہی صدام حسین عراق کے لوگوں کے لیے ایک ہیرو بن گیا. The sons of Dajjal fighting on the front against Iran. کیونکہ جیسے ہی اس نے آئل اور گیس پر اپنا قبضہ اپنا کنٹرول جمانا شروع کیا تو پھر سے اچانک ایک بار پھر 1973 میں ایک جنگ ہوتی ہے. اسرائیل عرب ممالک پر حملہ کرتا ہے. کئی عرب ممالک نے اسرائیل کو گھیر دیا تھا لیکن امریکہ کی فل سپورٹ ہونے کی وجہ سے اسرائیل نے کئی عرب ملکوں کو ہرا دیا اور اسی وجہ سے اسرائیل نے کئی عرب ملکوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. جس کے بعد یہ سب دیکھ کر سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل کو امریکہ پر بڑا غصہ آیا اور اسی وجہ سے شاہ فیصل نے کئی بڑے بڑے عرب ممالک کو بلایا اور ان کے ساتھ میٹنگ کی اور سب نے یہ مل کر سوچا کہ ہم آج سے اسرائیل کے دوست امریکہ کو آئل نہیں بیچیں گے. اور یہ اعلان آئل نہیں بیچنا یہ اعلان امریکہ کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا کیونکہ امریکہ عرب ممالک سے اپنا 80% آئل خریدتا تھا. جیسے ہی شاہ فیصل نے امریکہ پر پابندی لگا دی تو پوری دنیا میں آئل کی پرائس ڈبل نہیں ٹرپل نہیں بلکہ 4 گنا بڑھ گئی اور اسی وجہ سے آئل کا ایک بیرل جہاں پر $3 میں بیچتے تھے وہاں پر ہی ایک بیرل $12 میں بکنے شروع ہو گئے. یہاں پر شاہ فیصل نے جو پابندی لگائی امریکہ پر اس میں بڑا فائدہ اٹھاتا ہے صدام حسین اور اسی وجہ سے اس آئل کی پرائسز کے انکریمنٹ کی وجہ سے صدام حسین عراق کی اکانومی کو کافی بہتر کرتا ہے اور عراق میں فری ہاسپٹلز فری اسکولز اور عراق کے انفراسٹرکچر کو اس کی اکانومی کو کافی بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. عراق کی سڑکیں بننے لگی ہر گاؤں میں بجلی آنے لگی اور ہر ایک آدمی خوشحال رہنے لگا اور صدام حسین نے عراق کو ایک ماڈرن کنٹری بنا دیا. صدام حسین کی پاور پورے عراق میں پھیلنے لگی. اسی وجہ سے 1979 میں یہ وہ سال تھا جب صدام حسین عراق کا نیا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. لیکن یہاں پر ایک موڑ آتا ہے. صدام حسین ایک سال بعد 1979 میں وہ پریزیڈنٹ بننا 1980 میں اس کی پاور مضبوط ہو گئی اور وہ امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر ایک حملہ کرتا ہے. جنگ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ یہ جنگ 8 سال تک چلتی ہے. 1980 سے 1988 تک ایران عراق کی جنگ چلتی ہے اور اسی جنگ کا مقصد یہ تھا کہ ایران میں جو ریولیوشن آیا ہے آیت اللہ روح اللہ خمینی اس کو مار بریزید خونها را زندگی ما دوام پیدا می کند بکشید ما را. اور انہوں نے وہی کیا. 1980 اور 1988 کی جنگ میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کو مار دیا گیا, ان کو شہید کیا گیا صدام حسین نے امریکہ کے ساتھ مل کر. اور اسی جنگ میں
ایران اور عراق دونوں ملکوں کی اکانومی کافی خراب ہو گئی. ان کی بلڈنگز، ان کے گھر ٹوٹنے لگے کیونکہ جنگ کی وجہ سے ان میں کافی لاکھ لوگ مارے گئے، کافی سولجرز مارے گئے، کافی لوگوں کا خون بہا، جس کے بعد یہ پوری جنگ 1988 میں ختم ہو گئی. اور اس جنگ کے بعد دونوں ملکوں کا حال بے حال تھا اور دونوں ملک کی اکانومی تباہ ہو چکی تھی. 1988 ایران اور عراق کی جنگ کے بعد صدام حسین نے عراق کی اکانومی کو ری بلڈ کرنا شروع کیا. اور اس کے بعد 1988 کی جنگ کے بعد صدام حسین نے عراق کی اکانومی کو ری بلڈ کرنا شروع کیا. اس نے عراق میں کافی چینجز لائے اور یہ خود بھی پورا بدل گیا تھا. اور اسی وجہ سے 1991 میں اس نے عراق کے فلیگ پر، عراق کے جھنڈے پر اللہ اکبر لکھوایا تھا. جس کے بعد یہ انہی کاموں میں بزی ہو گیا، جیسے مسجدیں بنوانا. اور یہ اسلامک اپنی جو بھی اسپیچ کرتا اس میں ہمیشہ اپنے اسلامک کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتا تھا. اور کافی مسجدیں بنائیں اور ہمیشہ اسلام کی بات کرنے لگا. اور 2003 میں صدام حسین کو کیپچر بھی کیا گیا. لیکن پھر 2006 یہ وہ ایئر ہوتا ہے جب صدام حسین کا فال ہوتا ہے، اس کا تختہ الٹ جاتا ہے اور صدام حسین جو ہے وہ مر جاتا ہے اس 2006 میں. سبسکرائب